جی السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے. جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم ہے. شکر ہے. ماشاء اللہ آپ آرٹسٹ تو بہت اچھی ہیں, Thank you. ایکٹنگ آپ کی بہت اچھی, پرفارمنس بہت اچھی. شکریہ. لیکن ابھی تھوڑے عرصے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو سنگر بھی بہت اچھی ہیں. ہاں جی, سنگنگ تو میرا پہلا شوق ہے جی, بہت شوق ہے. تو میں نے آپ کے کچھ پروگرامز میں سانگ وغیرہ سنے ان کے. جی اللہ نے ماشاءاللہ ان کو ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ, ایک خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کو بہت خوبصورت سنگر بھی بنایا ہے. بے شک. تو کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں کہ یہ آپ نے سنگنگ کب سے شروع کی؟ دیکھیے, سنگنگ ایسی چیز ہوتی ہے کہ شوق بھی ہوتا ہے اور اللہ داد چیز ہوتی ہے, گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے. تو مجھے بہت شوق تھا, انہیریٹڈ تھا. میرے بابا بہت اچھے سنگر تھے, انہوں نے ریڈیو پاکستان سے 1-2 گانے بھی گائے تھے. لیکن جب وہ ینگ تھے, وہ ہم کے پی کے ہیں, تو کے پی کے والے جو ہے نا تھوڑا پردے میں سخت ہوتے ہیں. تو ہمیں بابا صرف کالج پڑھایا اور کوئی شغل نہیں کرنے دیا, اور نہ ہی سنگنگ کرنے دیتے تھے. ان کو پتہ تھا میری بیٹیوں کی آواز اچھی ہے, پر ہم سے نہیں گواتے تھے. لیکن ہم چوری چھپے, ہمارے کالج تھا فار ویمن تھا, اس میں کوئی لڑکا بھی نہیں تھا, تو ہم عورتوں میں لڑکیوں میں گاتے تھے اور پرائزز بھی لیتے. میری بہن بھی تھی میرے ساتھ, تو میں پرائزز بھی لیتی تھی, بہت اچھی غزلیں بھی گا لیتی تھی. لیکن ایک ہوتا ہے نا, جب تک استاد کے پاس کوئی نہ آئے, تو وہ ماحول تھا ہی نہیں. پھر میری پڑھائی کے بعد شادی ہو گئی. میں کے پی کے, شادی پنجاب میں ہو گئی. ہسبینڈ آرمی میں تھے, وہ بھی تھوڑی سی پابندی کرتے تھے. لیکن یہ کہ انہوں نے لیڈیز کلب میں اجازت دی تھی, میں گاتی تھی. ان کو پتہ تھا اس کا شوق ہے اور اس کی آواز اچھی ہے. تو میں, وہ کہتے تھے کوئی مرد مجھے نہ کہے کہ تم گا رہی تھی. لیکن ہوتے ہوتے وقت کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا گاتی ہے, اور انہوں نے میرے ٹیپ پورے بھرے ہوئے تھے. ان کو میری آواز بہت پسند آئی. اور پھر ایک وقت آیا کہ میریٹ میں ہمارا کوئی گیٹ ٹوگیدر تھا آرمی کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں آپ. انہوں نے کہا شوقیہ کوئی آئے, تو مجھے انہوں نے گوایا تھا, میرے ہسبینڈ نے. اور میں بڑی حیران ہو گئی تھی کہ میریٹ میں مجھ سے گانا گھروا رہے ہیں اسٹیج. یہ میم شادی کے کتنے عرصے بعد کی بات؟ یہ جب ہم بوڑھے ہو گئے تھے. اچھا, جب ہاں جی. ان کی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی ڈیتھ سے 2 سال پہلے مجھے یوں لگا کہ انہوں نے میری بیڑیاں کھول دی کہ میں تو جا رہا ہوں, تو تم اپنا شوق پورا کرنا. مجھے یوں لگا. اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد ان کی یاد بہت سخت ابھی تک ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے, بچے شادی شدہ تھے, اکیلی تھی, تو پھر مجھے نا سنگنگ کا شوق بڑھ گیا کہ میں ٹیچر بھی تھی. تو میں کہتی تھی چلے میں سنگنگ اپنا شوق پورا کروں, وقت بھی گزر جائے. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دے دیے. سب سے بڑا پلیٹ فارم پہلے مجھے ملا پنہ زری باجی پنہ, تو جو ہے وہ میری فرینڈ کی خالہ تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ چلو تمہیں میں الحمرہ لے جاؤں. مجھے الحمرہ لے گئیں, اور جو ہیں ہمارے سر عبدالرؤف ووکل کلاس کے ٹیچر, ان کے پاس میں نے 1.5-2 سال سیکھا. پھر اس کے بعد میں کھروکے میں آ گئی. اس کے استاد ہیں میرے شرجیل ظفر صاحب, جنہوں نے مجھے بہت زبردست طریقے سے میری آواز کو چھوٹا بھی کر دیا. میری اپنی آواز تو ذرا غزلوں کی طرح ہے, لیکن انہوں نے میری آواز کو لتا اور آشا بنا دیا, اور وہ میں اب گاتی ہوں اس طرح. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا جی کہ آپ کے مرحوم ہسبینڈ نے جو آپ کو پرمیشن دیا گانے کے لیے, جی. تو وہ کوئی ملی گانا تھا, نغمہ تھا, یا کوئی گانا تھا, کیا تھا؟ گانے تو میں سب غزلیں بھی گاتی تھی, گانے بھی گاتی تھی, لیکن ان کو اکا دکا ذرا زیادہ پسند تھے. ایک میڈم نور جہان کا جو وہ آواز دے کہاں ہے, وہ ان کو بہت پسند تھا. ان کا وہ دھن بھی سنا کرتے تھے. تو یہ لمحہ تو آپ کے لیے بڑا یادگار لمحہ ہوگا نا؟ جی. تو وہ کون سا سانگ تھا, یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا یاد ہے. تھوڑا سا گنگنا دے, سنا دیں کہ آپ نے زندگی میں جی. جب پہلا انہوں نے اسٹیپ رکھا میوزک کی دنیا میں, تو کون سا سانگ سنایا تھا؟ جی, ان کے 2 پسندیدہ تھے, ایک مہدی حسن صاحب کا بھی تھا, وہ بھی گاؤں گی. تو یہ تھا ان کا میڈم نور جہان, ان کا پسندیدہ تھا. اب میرا پسندیدہ ہے, ان کی یاد میں گاتی ہوں. جی. تو یہ پاکستان آرمی کا کوئی فنکشن تھا وہاں پر؟ میریٹ میں؟ جی جی. ہاں جی, وہ ہمارے کورس میٹ تھے, جنرل اور شہزادہ نام تھا. انہوں نے کورس میٹ کا گیٹ ٹوگیدر کیا تھا, ایک سلور جبلی تھی ہماری. تو اس میں نا پھر وہاں جب گئے, پھر میں نے گایا, تو سارے بڑے حیران کہ ساری زندگی جوانی گزر گئی. کئی ہمارے ساتھ کئی اسٹیشنز پہ رہے تھے نا, تو انہوں نے پوچھا بھابھی کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اتنا اچھا گاتی ہے. تو میں نے کہا ہم بوڑھے ہو گئے. عارف نے کہا جب مجھے بھیج رہے تھے نا اسٹیج پہ, تو میں نے کہا میں اسٹیج پہ گاؤں, تو کہتے ہوں تو بڈھی ہو گئی, جا گا. ان کو ہی خطرہ نہیں. انہوں نے کہا ہوں تو بڈھی ہو گئی, جا گا. اور پھر میں آئی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے تم نے اتنا اعلیٰ گایا.
وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے میری آواز کو. اس کے بعد پھر آپ کو پرمیشن مل گئی کہ ہاں پھر پرمیشن مل گئی. فیملیز میں گواتے تھے, شادی بیاہ ہوتے تھے, کوئی بچوں کے فنکشن ہوتے تھے, وہاں پہ میوزیشین آئے ہوتے تھے, فیملی میں ہوتا ہے نا ہلا گلا ہوتا ہے, تو مجھے کہتے تھے, سب کو کہتے تھے شانو گائے گی, شانو گائے گی. ان کو یہ پسند تھا. تو بس اب وہ ان کی پسند. تو میں کہتی تھی میں ایکٹنگ, مجھے آرٹسٹ بھی ہوں, میں ماڈل بھی ہوں اس کی برانڈس کی. تو میں نے کہا میں ایکٹنگ بھی کرنا چاہتی ہوں. تو کہتے نہیں ایکٹنگ نہ کر, تیری آواز اچھی ہے, تو گانا گا. میں نے کہا ٹی وی پہ بھی گاؤں گی؟ کہتے ہاں بالکل گاؤ. یہ اینڈ میں مجھے اجازتیں ملی ہیں, تبھی تو کر رہی ہوں جی, اپنا شوق پورا کری. اور وہ بھول تو نہیں سکتی ان کو, لیکن ان کی یاد کو ذرا ڈائیورٹ کرتی ہوں ادھر ادھر. جی شانو آپا سے ہماری جب بھی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کی بہت تعریفیں کی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور ان کا ان کے ساتھ بہت زیادہ, میاں بیوی کا تو سبھی کا ہوتا ہے, بالکل آپس میں بہت پیار محبت ہوتا ہے, لیکن ان کا بہت ہی زیادہ تھا. بہت زیادہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کے چہرے پہ آج بھی دیکھتے ہیں تو بہت اللہ نے ان کو چہرے پر نور اور رونق بخشی ہوئی ہے. بہت شکریہ, مہربانی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے زندگی جو ہے اپنی بہت پرسکون جی اور پر لطف گزاری ہے, جی جس کی وجہ سے جو چہروں پہ ہوتے ہیں نا وہ اثرات نظر آتے ہیں. اگر آپ کے چہرے میں آپ کو پریشانیاں ملی ہیں, دکھ ملے, وہ بھی آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتے ہیں. اگر دکھ ملتے ہیں, انسان کی زندگی کے ساتھ دکھ بھی ہوتے ہیں, سکھ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ اگر ہسبینڈ بیوی آپس میں اچھے ہو نا, تو وہ گھر پھر اسی طرح پہیے دو چل رہے ہوتے ہیں, رکتے نہیں ہیں, پھر آگے اللہ پھر خیریت کر دیتا ہے. تو اس طرح ہماری زندگی گزری ہے, اور میں نے تو بڑی زبردست اپنے میاں کے ساتھ گزاری ہے. بڑی لاڈلی بیوی تھی میں ان کی, یہ بتا دوں. اور شاید ابھی تک اس نے مجھے جوان رکھا. آپا یہ تو آپ نے بڑی مشکوک بات کر دی. یہ مشکوک میں نہیں, انہوں نے ایسے جوان رکھا کہ انہوں نے مجھے کوئی ایسا دکھ نہیں دیا. نہیں ہاں جو آپ نے کہا کہ میں ان کی بڑی لاڈلی بیوی تھی, کیا اور بھی تھی؟ نہیں صرف میں ہی تھی. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہہ دیا مطلب میں بڑی لاڈلی, میں ایک ہی تھی اور میں ہی لاڈلی تھی, اور کوئی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا. میں توبہ کر نہیں دیتی, سوال ہی نہیں پیدا. ایک دفعہ مزے کی بات بتاؤں, ہمارے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, سرگودا جا رہے تھے ہم, بس میں تھے, سوری گاڑی میں تھے. تو کسی گاڑی نے مارا, تو وہ ان کا تو پورا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, اور وہ ڈرائیور سو گیا تھا اگلے, اور میرے نا چیسٹ پہ لگا, تو میرا لنگز دب گئے, تو میری سانس رکنے لگی. تو جب سانس رکنے لگی تو آگے سے نا میں بے ہوش ہونے لگی, تو میں سمجھی میں مر رہی ہوں. ہاں تو میں نے اپنے میاں کو کہا, میں نے کہا کہ افو دوسری شادی نہ کرنا, میرے بچے رل جائیں گے. میں مر رہی ہوں, تو میں مر کے بھی نہیں کرنے دے رہی تھی. یہ میرا بلا ہے جو 9 سال سے میرا دوست ہے, اور بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے, انسانوں کی طرح ہوگی, اس کو باہر نہیں جانے دیتی. اس کا چہرہ تو دکھا دیں, اس کا نام ہے گارفیلڈ. تھوڑا سا اس کو آگے, گارفیلڈ نام ہے, گارفیلڈ صاحب کو دکھائیں. یہ میرا گارفیلڈ ہے, یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. بڑا غصے والا اس کا چہرہ ہے. ویسے اگر اس کی نیچر دیکھے نا, بڑا لونگ ہے, تو پھر اس کا چہرہ بندے کو غصے والا نہیں لگتا. یہ میری ہر بات سمجھتے ہیں انسانوں کی طرح, جو میں کہوں. اب اس وقت میں ادھر آئی ہوں نا, تو سارے ہنستے کہتے یہ نا جیلس ہو جاتا ہے, پھر تمہارے پاس آ کے بیٹھ جاتا. جی چلیں. اور میری ایک جوانی کا قصہ, یہ جو آپ کہتے ہیں نورانی, الحمدللہ اللہ نے مجھے ہمیشہ نورانی رکھے میرا چہرہ. لیکن میں جوانی کا قصہ آپ کو سناؤں کہ میں ابھی تک کیوں جوان ہوں. جی اچھا, وہ یہ کہ ایک دفعہ میں انگلش کلاسز اٹینڈ کر رہی تھی, کوئی زبان سیکھ رہی تھی اسکول کے لیے, میری انگلش ٹھیک نہیں تھی. تو وہاں پہ سب انگلش کلاسز والے ٹرپ پہ جا رہے تھے کھیوڑا, مجھے بھی ساتھ لے گئے, میں بھی گئی وہاں, ان کے ساتھ دیکھتی رہی. تو انہوں نے کہا کہ وہ گائیڈ تھا, گائیڈ نے کہا کہ یہ جو پانی نہیں کھڑا ہوتا کان کے اندر, وہ کونے میں خاموش کھڑا ہوتا ہے, نمک کا بھاری پانی ہوتا ہے. تو اس نے کہا بیچارے پانی تھک جاتا ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی مجھے ہلائے. تو آپ لوگ نا تھوڑے تھوڑے پتھر پھینک کے نا اس کو ہلائیں گے نا, اور وش کریں تو اللہ پوری کرے گا. تو سارے لڑکے لڑکیاں تھے, میں بھی اس وقت تکڑی تھی, جوان سی تھی. تو میں نے نا سب نے چھوٹی چھوٹی پھینکے, دل میں کی ہوگی دعا, میں نے اتنا بڑا لیا اور غڑام کر کے مارا, پانی اچھلا. میں نے کہا یا اللہ سدا جوان رکھنا. تو دیکھ لیں آج بھی جوان ہوں, اللہ نے سن لی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. چلیں ہماری گفتگو تو جاری رہے گی انشاءاللہ. جی تو آپ کا کوئی اپنا پسندیدہ سانگ تو سنائے نا, تھوڑا ہم لاؤڈ بولیں گے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم اس ایج میں طاقت دی ہے, سانس دی ہے. اس ایج میں سانس شارٹ ہو جاتی ہے, ابھی بھی تھوڑی سی ہے, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پوری طرح گانے پہ عبور حاصل کروں, اور ہو بھی جاتا ہے, تو اللہ کی مہربانی ہے.
اللہ بہت غفور الرحیم ہے. کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو نا بڑوں کی دعائیں ہیں, جی آپ نے کوئی خدمت بہت کی ہے. بڑے تو بڑے, میرے خاوند کی میں نے بہت خدمت کی ہے. وہ بہت بیمار رہے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, بڑا کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. وہ سارا میں بچوں کی طرح ان کو سنبھالتی رہی, اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے پشاور سے لے کے کراچی تک شانوں جیسی کوئی نہیں ہے. اس جملے نے میری زندگی بنائی تھی. اچھا اپا, اس میں ایک اور بات بھی ہے. میری آپ سے جب سے ملاقات ہوئی ہے میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں. جی آپ بہت ہمدرد, بہت مخلص, لوگوں کے کام آنے والے, اور آپ میں اس طرح کی بہت ساری خوبیاں ہیں. اللہ کی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نا دعائیں بہت ہوتی ہیں. ہاں, صرف بزرگوں کی اور نہیں. وہ دعائیں جو ہے نا ہاں وہ زندہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اور وہ لوگ جن کو دعائیں مل رہی ہیں مر جائیں ان کو بھی ملتی ہیں. جی بالکل بالکل صحیح. اور اس میں ایک میسیج بہت اچھا ہے جی کہ دنیا میں ایسے کام کیجئے, جی ایسے دعائیں لیجئے لوگوں سے, کیونکہ نہ صرف دعائیں آپ کا پیچھا کرتی ہیں بلکہ بد دعائیں بھی آپ کا پیچھا کرتی ہیں. بالکل بالکل. اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے, کسی کا دل جلایا ہے, بالکل جی کسی کے لیے برا سوچا ہے, برا کیا ہے, جی تو اس کی جو صدائیں ہیں, بد دعائیں ہیں, وہ مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کر رہی جی ہوں. صحیح بات ہے, بالکل صحیح. اس لیے جی جو لوگ لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں نا, جی ان کے چہروں پہ آپ بہت نور کم دیکھیں گے. جی. وہ خود بھی اللہ پریشان کسی کو ہوتے بد دعا ہیں. نہ کرائے. اللہ انسان آئے ہیں پھر جانا ہے تو کیوں نہ دعائیں لے کے جائیں. اور میں بائی نیچر اس طرح ہوں, میں بچپن سے ایسی تھی. میں جب میری مطلب بڑوں کے پاس گاڑیاں تھیں, مرسیڈیز, اس وقت گاڑیاں ہوتی, تو میں مرسیڈیز گاڑی میں پنڈی سفر کر رہی ہوتی تھی تو سڑک کے کنارے دیکھتی تھی بیلچے لے کے لوگ وہ کھدائیاں کرتے تھے پسینوں پسین, تو میں روتی تھی پورے سفر. میری پھپھو اللہ بخشے وہ کہا کرتی تھی تمہیں چائنا میں ہونے چاہیے, تم پاکستان کے لیے سوٹیبل نہیں ہو, تو وہاں سب برابر ہے. میں نے کہا کیوں, ہم گاڑی میں ہیں اور وہ کیوں کھدائی کر رہے ہیں. تو یہ بچپن سے میرا تھا. اگر کوئی ملازم کا بچہ آتا تھا کہ میری روٹی ختم ہو گئی ہے, امی سوئی بھی ہوتی تھی, میں روٹی نہیں بھی ہوتی تھی, تو میں اپنے وہ خزانہ میرا ہوتا تھا اس میں سے پیسے نکال کے اس کو دیتی تھی. کسی کو خبر بس میرا, اور پیسے میرے سب سے زیادہ ختم ہو جاتے تھے, میرے پاس نہیں ہوتے تھے. لیکن اللہ نے آج تک مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے, یہ اس کی بڑی مہربانی ہے. یہی دعائیں ہیں. میں سب کو یہ کہوں گی کہ ہمیشہ دل نیت صاف رکھے سب کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ایسے نچھاور کرتا ہے. یہ میں کہوں گی اس وقت کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن میرے پاس سب کچھ ہے, صرف کیش ہی نہیں ہوتا دنیا میں, صرف مطلب کیش بات نہیں کرنے ہوتا. کا یہ کہ ایسے اچھے اچھے بھائی ہیں, اتنے اچھے اچھے بہن بھائی, بچے ہیں میرے, میرا پورا جو شوبز ہے میری عزت کرتا ہے, مجھ سے پیار کرتا ہے. اس سے بڑھ کے دولت کیا ہو سکتی ہے. جی آپ نے غور کیا ان باتوں پہ. یہ ہمارے لیے ایک میسیج بھی ہے تمام دیکھنے والے دوستوں کے لیے, نیت صاف رکھیں کہ اپنی نیت صاف رکھیں, کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں. ہاں جی بالکل. میری ابھی ٹانگ بھی خراب ہے, تھوڑی چلنا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے کوئی بولے نا کسی فنکشن میں کہ وہ اس طرح اس کو کرے, وہ یہ کرے, میں بھاگ بھاگ کے کرے ہوتی ہوں, بھول جاتی ہوں کہ میری ٹانگ خراب ہے. وہ اندر کا جذبہ ہے, میں کوئی شو نہیں مارتی. اللہ نے مجھے یہ نیچر دی اور میں اللہ سے بڑی راضی ہوں. اللہ راضی رہے مجھ سے. دیکھیں جو ہماری ان سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ, یہ رہنے والی ہیں صوبہ سرحد کے پی. میں رہنے والا ہوں صوبہ سندھ کا. جی تو ہماری ایک گروپ میں ملاقات ہوئی, لیکن یہ مطلب اتنی اچھی لگی مجھے کہ جب میں ان سے ایک دو دفعہ ملا تو یہ مجھے اپنے اپنے سے لگنے لگے. مجھے بھی آج بھی جو ہے ہماری جو ملاقات ایسی ہوئی کہ پھر اب ایک قسم کا ہمارا ریلیشن بن گیا. تو ہم انہیں ہمیشہ پیار سے شانو آپا پکارتے ہیں. بالکل, میں ان کی آپا یہ بہت اچھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے. میں تو خیر ان کے پاس گھر پر یہ دوسری دفعہ آیا ہوں, لیکن جب بھی آیا ہوں ان کے پاس بے شمار یہاں مہمان آئے ہوتے ہیں, اور یہ بہت مہمان نواز بھی ہیں. اور جو یہ اتنی انسانوں کی خدمت کرتی ہیں, بلکہ میں نے ان کو کئی جگہ پہ کئی مقامات پہ لوگوں کی امداد کرتے بھی دیکھا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دعائیں ہمیشہ ہوتی ہیں, اور وہ ان کے چہروں پہ دعائیں نظر آتی ہیں. جی آپا, ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا میں, آپ سلامت رہیں. جی بہت شکریہ. میں یہی کہنا چاہ رہی تھی, میرے بھی اللہ رکھے 2 بیٹے ہیں, میرے بھی 2 بیٹے ہیں. تو وہ جو ہے نا شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ, 2 پوتے ہیں پوتی ہیں میری, اور میں نے ان کو اپنی زندگی پہ چھوڑا ہوا ہے. میں نے اپنے ان بچوں, یہ میرے بچے بھی میرے ان سے بڑے بڑے بیٹے ہیں ماشاء اللہ,
یہ چھوٹے ہیں, یہ سارے میرا شوبز چھوٹا ہے, میرے بیٹے بڑے ہیں, اور ان میرے سب سے خوش قسمت یہ ہے کہ جیسا باپ تھا ویسے بیٹے ہیں. وہ اپنے گھروں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے, اپنی بیویوں کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے, مجھے کسی قسم کی تکلیف تنگی نہیں دیتے, کسی قسم کی نہ نہیں کرتے مجھے. حالانکہ ہو سکتا ہے ان کو میری یہ چیزیں کہیں نہیں پسند ہو, لیکن وہ کہتے ہیں امی اپنا فرسٹ کلاس وقت گزار رہی ہے, کرنے دے, کوئی رکاوٹ مجھے نہیں کرتے. اور یہ بڑی میں کہتی ہوں بلیسنگ ہے میرے لیے کہ میاں تو میاں, بچے بھی ایسے ہیں, کسی چیز سے مجھے نہیں روکتے, کہتے ہیں امی کرتی رہے, جو ان کا ٹیلنٹ ہے کرتی رہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. بچے میرے بہت اچھے ہیں الحمدللہ. جی ماشاءاللہ آپ تو میرے یہ بچے ہیں اب سارے ان جی کے ساتھ. ماشاءاللہ کتنی اچھی ہماری گفتگو چلے. جی چلیں, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پہ آن کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے.